اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی جو ویڈیو ہے ایم اے اسلامیات پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو ایم اے اسلامیات کر رہی ہیں، پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ ہیں، کسی بھی یونیورسٹی سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے اندر سیم سلیبس پڑھایا جا رہا ہے۔ تو آج کا جو پیپر ہم لوگ ڈسکس کرنے والی ہیں، سرگودا یونیورسٹی کا یہ پیپر لیا گیا ہے الفقہ سالانہ پیپر 2020 اور 21 کا پیپر انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے ڈسکس کرنے والی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے، جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس پیپر کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ جو سرگودا یونیورسٹی کا پیپر ہے، اس میں جو ہے 2 پارٹ آپ لوگوں کو دیے جاتی ہیں۔ پہلا پارٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس حصہ معروضی۔ تو حصہ معروضی کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو 10 عدد شارٹ کویسچن دیے جاتی ہیں، اور ہر شارٹ کویسچن جو ہے 2 نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح کل ملا کے آپ لوگوں کے پاس جو ہے شارٹ کویسچن کے جو ہے 20 نمبر بن جاتی ہیں، اور یہ حصہ آپ لوگوں نے لازمی طور پہ اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر حصہ انشائیہ آ جاتا ہے، اس میں جو ہے آپ لوگوں کو مزید 6 کویسچن دیے جاتے ہیں۔ تو ان 6 کویسچن میں سے آپ لوگوں نے جو ہے کوئی سے 4 کویسچن کے آنسرز جو ہے تفصیل سے لکھنا ہوتے ہیں، یعنی وہ لانگ پارٹ ہوتے ہیں۔ تو ہر کویسچن کے جو ہے 20 مارکس ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہے آپ لوگوں کے پاس 80 مارکس لانگ کویسچن کے اور 20 مارکس جو ہے شارٹ کویسچن کے بن جاتے ہیں۔ کل ملا کے آپ لوگوں کے پاس 100 مارکس بنتے ہیں، اور 100 میں سے آپ لوگوں نے 40 نمبر حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ اور مجموعی طور پہ چاہے آپ پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کمپوزٹ پیپر دے رہی ہیں، تو تینوں صورتوں کے اندر جو آپ لوگوں کو مجموعی طور پہ 45% نمبر حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ تو یہ پیپر کا پیٹرن ہے۔ چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ پہلا شارٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور وفات کا ہجری سال تحریر کیجیے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش مبارک ہے وہ 164 ہجری میں ہوئی، اور وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ حنفی فقہ کی 2 کتابوں کے نام تحریر کریں۔ تو جواب ہے نمبر 1 البدع والثناء فی ترتیب الشرع۔ یہ جو بک ہے، اس کتاب کے جو مصنف ہیں امام کاسانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری بک ہے المختصر القدوری، ان کے جو لکھنے والے لکھاری ہیں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ بک تحریر کی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویسچن کہ ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے مطلق کی وضاحت کریں۔ تو آنسر ہے کہ ارشاد الہی ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ تم اپنے چہروں کو جو ہے دھو لیا کرو۔ یہاں منہ کا دھونا مطلق ہے، اور اس پر جو ہے بغیر تقلید عمل جو ہے ممکن ہے، اور کسی خبر واحد یا قیاس سے اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اس حکم کو نیت اور ترتیب غسل سے مقید نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے جی مشترک کی اصطلاحی تعریف بیان کیجیے۔ تو آنسر ہے مشترک وہ لفظ ہے جو ایسے 2 صیغوں کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہوں۔ نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے ولی کی صفات تحریر کیجیے۔ تو آنسر ہے اسلام، بلوغت، مذکر ہونا یعنی مرد ہونا، غلام اور فاسق۔ تو یہ جو ہے یعنی ان سے آزاد ہونا چاہیے، فاسق نہ ہو، غلام نہ ہو، مرد ہو، اور اسلام پر جو ہے ایمان لائے یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے، اور عاقل و بالغ ہو۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس سوال کہ نکاح باطل سے کیا مراد ہے۔ تو آنسر ہے جو نکاح فی نفس سے ہی کل عدم ہو وہ نکاح باطل نکاح ہے، یعنی ایسا نکاح جس میں جو ہے یا تو صرف خاتون اور مرد ہوں اور ان کے اندر جو ہے گواہ موجود نہ ہوں، تو وہ نکاح جو ہے وہ باطل نکاح کہلائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس شارٹ کویسچن کہ
اصول شاشی کے مصنف کا نام جو ہے تحریر کریں، تو آنسر ہے اس کا اسحاق بن ابراہیم الشاشی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ شارٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ تملیک طلاق سے کیا مراد ہے؟ تو آنسر ہے جب خاوند بیوی کو طلاق کا مالک بنا دے تو یہ تملیک طلاق کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے طلاق کنایا سے کیا مراد ہے؟ آنسر ہے طلاق کنایا ایسے الفاظ کے ذریعے دی گئی طلاق کو کہا جاتا ہے جو طلاق کے مفہوم میں واضح نہ ہو، البتہ اگر شوہر ان الفاظ کو بولتے ہوئے طلاق کی نیت کر لے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لاسٹ ہے جی ہمارے پاس شارٹ کویشچن کہ طلاق کی اقسام بلحاظ تاثیر تحریر کیجیے۔ تو آنسر ہے نمبر 1 طلاق بائن، نمبر 2 طلاق رجعی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ وہ تمام شارٹ کویشچن تھے جو سالانہ پیپر 2020 میں جو ہے دیے گئے تھے۔ اس کے بعد پارٹ آ جاتا ہے جی لانگ کا، یعنی آپ لوگوں نے جو ہے آپ لوگوں کو 6 کویشچن دیے جائیں گے، ان میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے 4 کویشچن اٹیمپٹ کرنا ہوں گے۔ تو پہلا لانگ کویشچن ہے درج ذیل پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ نمبر 1 اجماع اور نمبر 2 خاص و عام کی بحث۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 متقابلات النصوص۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 4 ہے کہ درج ذیل عبارت کا ترجمہ اور اس میں بیان شدہ فقہی مسائل کی وضاحت کیجیے۔ تو جو عبارت ہے آپ لوگوں کے سامنے، اس کا آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ واختلفوا اذا شہد شاہدین ووصی بالکتمان هل هو سر او ليس بسر فقال مالك هو سر ويفسخ وقال ابو حنیفہ والشافعی ليس بسر وسبب اختلافهم حل الشہادت فی ذلك حکم شریعہ۔ یعنی یہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے جو ہے آپ لوگوں کو عبارت دی گئی ہے۔ تو چلیں چلتے ہیں اس کے ٹرانسلیشن کی طرف کہ اس صورت میں جو ہے اختلاف ہے کہ نکاح میں 2 گواہ تو موجود ہوں مگر ان کو چھپانے کی تاکید کر دی جائے، کیا یہ نکاح خفیہ ہے یا نہیں ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نکاح خفیہ ہے اور فسخ ہو جائے گا، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خفیہ نہیں ہے۔ ان کے مابین سبب اختلاف یہ ہے کہ کیا گواہوں کی موجودگی شرعی حکم ہے یا اس سے مقصود محض اختلاف اور انکار کا سد باب کرنا ہے۔ جن کے نزدیک گواہی شرعی حکم ہے، ان کے نزدیک یہ صحت نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ہی ہے، اور جن کے نزدیک جو ہے اس سے نکاح کی توثیق ہوتی ہے تو ان کے نزدیک جو ہے یہ تکمیلی شرائط میں سے ایک ہے۔ اس سلسلے میں اصل بات وہ روایت ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ 2 گواہوں اور عقل مند ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد جو آپ لوگوں نے ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تو تھا اس کا یعنی ترجمہ ٹرانسلیشن، تو آپ لوگوں نے جو ہے اس کے بعد اس کی جو ہے مزید تشریح کرنی ہے، شہادت کی تعریف لکھنی ہے کہ شہادت یہ ہے کہ آدمی نے جو دیکھا ہو یا سنا ہو وہ سچ سچ بتا دے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے مندرجہ ذیل معاملات میں گواہی دی جا سکتی ہے، جیسے کہ نمبر 1 نسب، ولادت، موت، عتیق، ولا یا ولایت، وقف، عزل، نکاح اور اس کے متعلقات، تعدیل، تجریح، وصیت، سن شعور، بیوقوفی اور ملکیت وغیرہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف 5 چیزوں میں گواہی جائز ہے۔ کون کون سی وہ 5 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 نکاح، نمبر 2 دخول، نمبر 3 نسب، نمبر 3 موت اور نمبر 4 جو ہے ولایت قضا۔ یعنی یہ جو ہے 4 سے 5 یعنی ایسی چیزیں ہیں جن میں جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں جو گواہی ہے وہ جائز ہے۔ امام احمد
اور بعض شعفا فرماتے ہیں کہ 7 چیزوں میں گواہی جائز ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نکاح، نسب، موت، عتق، ولا، وقف اور مطلق ملکیت۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ لوگوں نے سوال کو کوشش کرنا ہے 6 سے 7 پیجز پہ جو ہے لازمی طور پہ باقاعدہ ہیڈنگ کے ساتھ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 5 ہے درج العبارت کا ترجمہ، اور اس میں جو ہے بیان شدہ فقہی مسائل کی وضاحت کریں۔ تو اس کی جو ہے عبارت آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کا بھی آپ لوگ جو ہے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمَصَاهِرَاتِ فَإِنَّهُنَّ 4 الْإِبَا وَأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہ عبارت دی گئی ہے، تو اس کے ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں۔ ترجمہ ہے رشتے ازدواج، مساہرت سے جو ہے 4 قسم کی عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، جن سے جو ہے یعنی اسلام کے اندر جو ہے آپ لوگ کبھی بھی کسی بھی صورت میں نکاح نہیں کر سکتے۔ تو وہ کون کون سی قسمیں ہیں جی؟ نمبر 1، باپ کی بیویاں، جس کے بارے میں جو ہے فرمان الہی ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 2، بیویوں کی مائیں، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان علی شان ہے کہ اور تمہاری بیویوں کی مائیں حرام ہیں۔ نمبر 3، بیٹوں کی بیویاں، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے پشت سے ہوں حرام ہیں۔ اور نمبر 4 پہ جو ہے بیویوں کی بیٹیاں، تو یعنی یہ وہ 4 رشتے ہیں جو ہر مسلمان پر جو ہے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، لاسٹ لانگ کویسچن ہے ہمارے پاس، درج ذیل میں سے کسی 2 پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 1، حقوق زوجین، نمبر 2، خلا، نمبر 3، قسم۔ تو یہ جو 3 پوائنٹ ہیں ان میں سے جو ہے آپ لوگوں نے کوئی سے 2 پوائنٹس کے جو ہے آنسرز دینے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا سالانہ پیپر 2020 جو الحمدللہ ہم لوگوں نے جو ہے کمپلیٹ کیا۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سالانہ پیپر 2021 کا الفقہ کا پیپر ہے، اس میں جو ہے سرگودہ یونیورسٹی کا یہ پیپر لیا گیا ہے۔ اس میں جو پہلا شارٹ کویسچن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ الموافقات کے مصنف کا نام جو ہے تحریر کریں۔ تو جواب ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ شارٹ کویسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس کہ فقہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کیجیے۔ تو آنسر ہے فقہ کے لغوی معنی سمجھ کے ہیں، اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال شرعیہ کے مسائل کا علم فقہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس شارٹ کویسچن، ظاہر کی تعریف کرتے ہوئے مثال سے واضح کریں۔ تو آنسر ہے ظاہر اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کی مراد سننے والے کو بلا تعمل صرف سننے سے ہی معلوم ہو جائے۔ اس کی مثال ہے جی احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اس آیت کو سننے سے خرید و فروخت کا حلال ہونا اور سود کا حرام ہونا سننے والی کو بلا تعمل معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے حلت بیع اور حرمت ربوا میں جو ہے ظاہر ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے جی نکاح کے 2 ارکان جو ہے تحریر کریں۔ تو نمبر 1 الحجاب، نمبر 2 قبول کرنا، نمبر 3 گواہ، اور نمبر 4 جو ہے نکاح خواں، اور نمبر 5 جو ہے ولی کا ہونا، نمبر 6 جو ہے یعنی عورت ذات کا ہونا جس سے نکاح کیا جائے، نمبر 8 جو ہے دولہے صاحب کا ہونا۔ تو یعنی یہ جو ہے نکاح کے ارکان میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے امام مالک کا سن وفات جو ہے تحریر کیجیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا آنسر ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 179 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی سوال کہ فقہ حنفی کی 2 خصوصیات جو ہے تحریر کریں۔ تو نمبر 1 فقہ حنفی اجتماعی طور پر عمل میں آئی، نمبر 2 فقہ حنفی دیگر ائمہ کے فقہ کے مقابلہ میں سادہ اور آسان ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے ہمارے پاس خطبہ الخطبہ کا مفہوم واضح کریں۔ تو جواب ہے ایک آدمی کے پیغام نکاح کی موجودگی میں
दूसरे को पैगाम निकाह भेजना जो है खुतबा अल खुतबा जो है कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कि हकीकत महजूरा की तारीफ़ करें और मिसाल से वजाहत करें या वाज़ेह करें। तो जवाब है वो हकीकत जो नामुमकिन या दुश्वार तो नहीं, आसानी से इसे मुराद लिया जा सकता है, मगर वो उर्फ़ आम में मुस्तमिल नहीं, लोगों ने इसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। मसलन एक आदमी जो है कसम खाता है कि मैं फ़लाँ शख्स के घर में कदम ना रखूँगा। तो यहाँ पे जो है इससे क्या मुराद है कि उर्फ़ आम में इसका हकीकी मानी मुराद नहीं होता, बल्कि मिजाजी मानी मुराद होता है, यानी दाखिल होना। इसके बाद जो है लास्ट हमारे पास जो है सेकंड लास्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि फ़िक़ही उसूल में अदम हर्ज की जो है वजाहत कीजिए। तो जवाब है लुगत में हर्ज के मानी तंगी के हैं। बकसरत आयात से साबित होना है कि शरीयत इलाही के मकसद को यानी तंगी को दूर करना जो है फ़िक़ही उसूल में अदम हर्ज कहलाता है। और इसके बाद जो है लास्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जी कि क़ियास के अरकान लिखिए। तो इसमें जो इसके अरकान हैं, नंबर 1 मुक़ीस हो गया, नंबर 2 मुक़ीस अलिया, और इसके बाद जो है असली, और उसके बाद जो है फ़रा। तो ये जो है यानी 4 अरकान हैं क़ियास के। अब इसके बाद जो है बात आ जाती है लॉन्ग पार्ट की। इसमें जो है आप लोगों को लॉन्ग पार्ट दिया गया है। इसमें सवाल नंबर 2 है हमारे पास कि दर्ज झैल पर मुफसिल नोट लिखिए। नंबर 1 इजमा, नंबर 2 हकीकत की तारीफ़ और इसकी अक़साम। जी तो डियर स्टूडेंट सवाल नंबर 3 है दर्ज झैल पर मुफसिल नोट लिखिए। नंबर 1 क़ियास, नंबर 2 आम और ख़ास की तारीफ़ और इसकी अक़साम। तो इसके बाद जो है सवाल नंबर 4 आ जाता है कि दर्ज झैल इबारत का तर्जुमा और इसमें बयान शुदा फ़िक़ही मसाइल की वजाहत कीजिए। तो इबारत आप लोगों के सामने है, इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वक्त अलिफ़ु फ़ी हाज़ल बाब फ़िल रज्ल यतलिक़ ज़ौजतहु तलाक़ रजिया व हुवा गायब। तो इसके बाद जो है इस तरह से जो है आप लोग इसकी ट्रांसलेशन करेंगे कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनते हैं। बाकिरा बालगा के मुताल्लिक़ इमाम शाफ़िया रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इब्ने अबी लैला रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि इसको सिर्फ उसके वालिद निकाह के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, सौरी रहमतुल्लाह अलैह, औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह और अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह और बाज़ दूसरे फ़ुक़हा के नज़दीक जो है बाकरा बालगा की रज़ामंदी हासिल करना ज़रूरी है। ऐसी बाकरा जिसकी जो है एक लंबे अरसे से किसी वजह से शादी ना हो सकी हो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की एक कौल के मुताबिक इसकी रज़ामंदी हासिल करना ज़रूरी है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी हमारे पास कि इसके अंदर जो है सवाल दिया गया है दर्ज झैल इबारत का तर्जुमा और इसमें बयान शुदा फ़िक़ही इबारत की वजाहत करें। इसमें जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर जो है इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। सालाना पेपर 2019 के पेपर में जो है ये पैराग्राफ आया हुआ है और इसकी जो है उसमें ट्रांसलेशन बताई गई है। इसके बाद जो है सवाल नंबर 6 है हमारे पास कि दर्ज झैल इबारत का तर्जुमा और इसमें बयान शुदा फ़िक़ही इबारत की वजाहत करें। वख्तलिफ़ु फ़ी हाज़ल बाब फ़िल रजुल मतलिका ज़ौजा तलाक़ रजिया व हुवा गायब। देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अभी 4 हम लोगों ने रीड किया है, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है ये दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने जो है ये क्वेश्चन जो है डबल टाइम दे दिया है। तो इसमें जो है आप लोग जो सवाल नंबर 4 करेंगे वही जो है आप लोग सवाल नंबर 6 के अंदर इसका आंसर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक जो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ हम लोगों ने जो है कंप्लीट किया। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।